نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 24۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کی، اور جب سچائی سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ جھوٹے نظریات، جھوٹے کردار کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتا ہے یا سوچتا ہے جو اس کے لائق نہیں۔ جھوٹی باتوں کو اللہ سے منسوب کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ کفر، شرک اور الحاد، سب جھوٹے نظریات پر قائم عقائد، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا کردار متقی شخص کا، جو داعی حق ہے، جو سچ لایا، جس نے سچ کی تصدیق کی، وہ متقی ہے۔ جنت میں ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے وہ سب ملے گا، اور اللہ کافی ہے ہر دشمن حق کے خلاف۔ اللہ اپنے بندے کی مدد کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی مدد جب ساتھ ہو تو پھر کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور توکل کرنے والوں کو توکل اللہ پر ہی کرنا چاہیے۔ نیند اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ نیند موت کی بہن کہا گیا، جیسے روزانہ انسان کا سونا اٹھنا ایک طرح سے موت کی دلیل ہے۔ سو کر جاگنا، جس طرح سے انسان بستر سے جاگتا ہے، اسی طرح ایک دن اپنی موت سے، اپنی قبر سے اٹھ جائے گا، جاگ جائے گا۔ جیسے ہم نیند کو نہیں روک سکتے، اسی طرح موت کو بھی نہیں روک سکیں گے۔ یہ حقیقت ہے، اور ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ علم کا فتنہ ہو جانا، نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھنے کی بجائے اپنے علم کا کمال سمجھنا بہت بڑا فتنہ ہے۔ جو نعمت ملی، قابلیت ملی اس بنا پر کہ میں اس قابل تھا یا میری اپنی کوشش ہے، میرے علم کا نتیجہ ہے، اس طرح سے نعمت آزمائش بن جاتی ہے، اور اس طرح سے تکبر آتا ہے، اور یہ تکبر تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ بڑی آزمائش ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں پر فخر کرے، اس کو اپنا کمال سمجھے، جبکہ حقیقت میں تو سب اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ آیت 53، جس میں بہت زیادہ اللہ نے اپنی محبت اور رحمت کا اظہار کیا، عام اعلان کر دیا سب بندوں کے لیے کہ بڑے سے بڑا گناہ گار بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ اس کی طرف رجوع کر کے اس کا فرما بردار بن جائے تو وہ معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سب گناہ معاف کر دے گا۔ بہت اہم آیت ہے کہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر تمہارے گناہ زمین آسمان کی وسعت جتنے ہوئے یا سمندر کے جھاگ کے برابر ہوئے، لیکن جب تم توبہ کرو گے، واپس آنا چاہو گے تو وہ معاف کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کے ملنے سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی اس آیت کے نزول پر ہوئی، کہ اس میں خوشخبری دی کہ گزشتہ زندگی کے سب گناہ معاف، ایک امید دی، آگے بڑھنے کے لیے صراط مستقیم کی راہ دکھائی۔ ہاں، شرط کیا ہے کہ گناہ کا اقرار کیا جائے، مانا جائے کہ ہاں غلطی ہوئی، توبہ کی جائے، توبہ کے بعد اصلاح کی جائے، دوبارہ نہ کرنے کی قسم کھائی جائے، تو پھر اللہ کی بخشش ملتی ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے۔ اور اگر آج انسان اپنے گناہ کے نشے میں مست ہے،
اور اگر اس نے اپنی اصلاح کی کوشش نہ کی تو کل افسوس اور پچھتاوے کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ آج توبہ کا موقع ہے، آج عمل کا موقع ہے، آج جھکنے کا موقع ہے کہ جھک کر اپنی اصلاح کی جائے۔ کل یعنی موت اور قیامت کا دن عمل کا دن نہ ہوگا، حسرت کا دن ہوگا۔ حسرتیں کرے گا انسان کہ یہ بات کیوں اس نے مانی نہ تھی، اس نے عمل کیوں نہ کیا، کاش رسول کی بات مانی ہوتی، کاش رسول کے راستے پہ چلا ہوتا، کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش فلاں کے کہنے میں آ کے میں گمراہ نہ ہوا ہوتا۔ یہ ساری حسرتیں اس دن کرے گا، بالکل جیسے انسان دنیا میں کوئی ناکامی ہو یا امتحان میں فیل ہو جائے تو حسرت کرتا ہے کاش میں نے پڑھ لیا ہوتا۔ تو یہی حسرتیں اس دن سب جمع ہو جائیں گی۔ لہٰذا آج توبہ کا موقع ہے اور آج اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ہے۔ شرک کبیرہ گناہ ہے، ایسا گناہ جس سے سب اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور شرک کرنے والا اصل میں اپنے رب کی ناقدری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ کبیرہ گناہ ہے، سب اعمال ضائع۔ شرک اللہ کی ناقدری ہے، اللہ کا حق کسی اور کو دینا، یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے اعمال صالح کو بھی مٹا دیتا ہے۔ سور پھونکا جائے گا، ایک سور پھونکتے ہی سب بے ہوش ہو جائیں گے، جبکہ دوسرا سور پھونکتے ہی کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور دو سوروں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا، اور 40 کو اللہ ہی جانتا ہے 10 دن، ماہ یا سال ہوں گے، لیکن خوف کا موقع ہوگا، گھبراہٹ اور پریشانی کا موقع ہوگا، اور جب حشر ہوگا تو زمین رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے، انبیاء اور شہداء لائے جائیں گے، حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، کسی پر ظلم نہ ہوگا، ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا اللہ زمین اور آسمانوں کو، سیاروں کو مٹھی میں لے کر اس طرح گھمائے گا جیسے بچہ گیند گھماتا ہے، اور پھر فرمائے گا کہاں ہے زمین کے جبار، کہاں ہے زمین کے متکبر، کہاں ہے زمین کے بادشاہ۔ یہ فرماتے ہوئے کہ اللہ کا جو جلال ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ طاری تھا کہ اللہ کے سامنے سب آوازیں اس دن دب جائیں گی، کوئی دنیاوی بادشاہت اور جلال کچھ باقی نہ رہے گا، ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہ ہوگا، جو کمائی کی اسی کے مطابق حساب ہوگا۔ اور پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس میری آیات نہ آئی تھیں؟ وہ جواب دیں گے آئی تھی مگر ہم نے توجہ نہ دی، ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ دلچسپیوں اور نظریات کی بنا پر لوگوں کے گروہوں کو جہنم یا جنت کی طرف ہانکا جائے گا۔ جہنم کا داروغہ رسولوں کی آمد کے بارے میں پوچھے گا کہ رسول نہ آئے، آیات نہ سنی، تو متکبر لوگ کہیں گے آئی تو تھی مگر ہم نے توجہ نہ دی، تو جہنم متکبرین کا ٹھکانہ بن جائے گی جنہوں نے عاجزی اختیار نہ کی، جبکہ جنت کا داروغہ سلامتی کے ساتھ خوش آمدید کہے گا، سلامتی کے ساتھ ان کے لیے دروازے خود بخود کھولے جائیں گے، ویلکم کیا جائے گا۔ سورۃ المؤمن مکی صورت ہے، صفات الہی کا بیان ہے۔ غافر الذنب گناہ معاف کرنے والا ہے، قابل التوب توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول فضل و کرم کرنے والا ہے، لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، اور یہی رحمت ہے کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے، بار بار اپنی طرف آنے کی راہ دکھاتا ہے، بلاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کی آواز سن کر لبیک کہنے والے ہوں۔ حاملین عرش کی اہل ایمان کے لیے دعائیں، یعنی وہ فرشتے جنہوں نے عرش تھاما ہے،
وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تعبوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم۔ اللہ تیری وسعت، تیری رحمت، تیرا علم ہر چیز پر چھایا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ جنہوں نے توبہ کی اور جنہوں نے تیری راستے کی پیروی کی انہیں معاف کر دینا، عذاب جہنم سے بچانا اے رب، اور ان کو جو ان کی اولاد ان کو جنت عدن میں داخل کرنا، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور جو ان کی اولاد، ازواج، آبا میں سے جو صالح ہے ان کو بھی جنت میں ان کے ساتھ پہنچا دینا، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اس دن جو جنت میں پہنچ گیا وہی اصل میں کامیاب ہوا، جس پر اللہ کی رحمت ہوئی۔ تو یہ دعائیں فرشتے ایمان والوں کے حق میں کرتے ہیں۔ یوم الآزفہ، قیامت کا دن، جب دل حلق تک پہنچ جائیں گے، گھبراہٹ کا عالم یہ ہوگا کہ دل بند ہو جائیں گے۔ اس دن ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارشی۔ دشمن حق سے بچنے کی جو دعا، انی اعوذ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ مرد مومن جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، قوم فرعون سے تھا، اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے آخرت کی فکر کی طرف متوجہ کرتا ہے اور ان کو ہدایت کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، تو اللہ اس کو جنت عطا کرے گا، بے حساب رزق دے گا۔ اور جو سبیل الرشاد ہے وہی راہ ہدایت ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کو عارضی ٹھکانہ سمجھے اور آخرت کو ہمیشہ کا گھر سمجھے، اور جس نے عارضی دنیا میں وقت گزارا اور فکر آخرت کی تیاری آخرت کی تو وہی کامیاب ہے۔ اور اللہ نے اپنے ایمان والے بندے کو بچا لیا اور فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کیا، سزا دی، مومن بندے کو بچا لیا۔ عذاب قبر حق ہے، آل فرعون پر صبح اور شام قبر میں پیش کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، مانگنا اللہ کو پسند ہے، جو نہ مانگے اس سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، جو بندہ ہاتھ پھیلا کے مانگے وہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ عبادت ہے مانگنا، لہٰذا اسی سے مانگنا چاہیے، وہی دعائیں قبول کرتا ہے، وہی نوازتا ہے، وہ رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور وہ بند کر دے تو پھر کوئی اور کھول نہیں سکتا، لہٰذا جو مانگتا ہے اس کو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ قوم سمود کا ذکر ہوا کہ آنکھیں کھول کر ہدایت لینے کی بجائے اندھا بن کے چلنا پسند کیا، توجہ نہ دی۔ آنکھیں اندھی نہیں بلکہ جو دل اندھے ہوتے ہیں، اسی لیے پھر ہدایت کی راہ نظر نہیں آتی، تو کڑک کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، سب عذاب کی لپٹ میں آ گئے۔ حامیم سجدہ مکی صورت ہے۔ کفار مکہ کا پرانا حربہ کہ قرآن نہ سننے دو، جو سنتا ہے اس پر اثر ہو جاتا ہے، تو اس کے مقابلے میں شور و غل کرو تاکہ قرآن کا اثر کم ہو جائے۔ آج بھی ایسے ہی حربے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دلوں پر اثر کرتا ہے۔ اس نے حفاظت کا ذمہ لیا، اور پھر جو اس کی طرف، اس کے کلام کی طرف توجہ دیتا ہے تو اللہ اس کے دل کی دنیا ضرور بدلتا ہے۔ اللہ میرا رب ہے، خوبصورت بات، خوبصورت امید، اللہ ربنا۔ جس نے یہ کہا اللہ میرا رب ہے،
اس پر تو گویا رحمتوں کی بارش شروع ہو گئی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور اس پر جم گیا، ڈٹ گیا، استقامت اختیار کی۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، تو اس کو فرشتوں کی تائید حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم مت کرو، فکر نہ کرو، کوئی پریشانی نہیں کرنی، اللہ تمہارے ساتھ ہے، فرشتوں کی مدد ساتھ ہے۔ وَأُبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے اور آخرت میں بھی دوست بن کے رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے، تمنا کرو گے، وہ سب ملے گا۔ نزل من غفور الرحیم، سامان ضیافت ہوگا اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمارا عقیدہ توحید مضبوط کرے، لا الہ الا اللہ ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے کہ ہم ایسی خوشخبریوں کے حقدار بن سکیں۔ آئیے اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہوئے مکمل بھروسہ اسی پر کریں، ربنا اللہ کہنے میں آگے سے آگے بڑھ جائیں تاکہ اللہ کی یہ ساری خوشخبریاں ہمارا مقدر ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔